بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر جی۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، کیونکہ ہر پروگرام میں میں ڈاکٹر صاحب کا تعارف کرا رہا ہوتا ہوں، اور مقصد میرا اس تعارف کو کرانے کا یہی ہوتا ہے کہ کیونکہ اس پروگرام کی مقبولیت جو ہے وہ ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو ہمارے بے پناہ ناظرین کا ہر پروگرام میں اضافہ ہوتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آج بھی بہت سے نئے ناظرین ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو میں ان کے لیے مختصراً ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے USA سے، ورلڈ زیل سائنسز کے چیف ٹرینر ہیں زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے، 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس حوالے سے انٹرنیشنل آتھر کے حوالے سے ڈاکٹر صمد مسافر کی پوری دنیا میں پہچان ہے۔ قائد اعظم گولڈ میڈل حاصل کر چکے ہیں۔ پاکستان کی سنہری شخصیات میں ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار ہوتا ہے۔ پرنس آف ہیلنگ کے نام سے جانے جاتے ہیں پوری دنیا میں، اور ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں جو کہ یقیناً ہمارے لیے قابل فخر ہے، کہ دنیا میں جو اسٹرانگسٹ انرجی ہے، جو اسٹرانگسٹ پاور ہے، جسے ہم سمدھا ہیلنگ انرجی کے نام سے جانتے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب نے متعارف کرائی ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اکثر آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ مجھے فون کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ڈاکٹر صاحب کا جو تعارف آپ کرا رہے ہوتے ہیں جی، وہ نامکمل تعارف ہوتا ہے، اس میں آپ بہت ساری چیزیں مس کر رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر کے حوالے سے، اور وہ ناراض ہوتے ہیں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو مکمل تعارف نہیں کراتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر کا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیں کہ آپ نے تو بہت کچھ کیا ہوا ہے، میں اگر تعارف کراؤں تو میرا خیال ہے کہ شاید آدھا گھنٹہ اس تعارف میں لگ جائے گا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ، کیونکہ آپ کے اسٹوڈنٹس بہت ناراض ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، تو آپ ہمیں مزید بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جو بھی کچھ حاصل کیا ہے اور مزید اس میں کیا ہے جو کچھ میں نے نہیں کہا ہے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور میرے اسٹوڈنٹس کا بھی، کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس کے جذبات ہے اور آپ کی محبت ہے، تو اسٹوڈنٹس کی محبت ہے۔ میں سمدھا ہیلنگ انرجی کے علاوہ میں نے HMF متعارف کرایا جی جی، دنیا میں۔ HMF ہیومن میگنیٹک فورسز، جو کہ دنیا میں اٹیونمنٹ یعنی ٹیوننگ اس کا ہوتے نہیں ہے، سوائے میں کراتا ہوں میرے استاد کے ہیں یہ چیزیں۔ یہ سیکرٹ چیزیں ہیں جو کہ ہم اسکرین پہ نہیں بتا سکتا ہے، جب کوئی آ جاتا ہے وہ لیتا ہے تو پھر اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے میگنیٹک فورسز کا کیسے ٹیوننگ ہوتا ہے۔ ویسا ہم تعریف کرا سکتا ہے اس چیزوں کا کہ ہیومن میگنیٹک پاورز ہے کیا، جسے HMF کہا جاتا ہے، جس پہ ہم ہمیشہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، پھر دوسری بات یہ ہے جو کہ ابھی تک ذکر نہیں ہوا اس کا اسکرین پہ، PMBL، دا پاور آف مائنڈ اینڈ باڈی لینگویجز، جی جی، یہ بھی میں نے تعریف کرایا، اور پوری دنیا میں ایک اچھا نام ہے، ایک اچھا پہچان ہے HMF کا بھی اور PMBL کا بھی۔ تیسری بات جو کہ ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا، ریل میتھڈ آف ڈیپ میڈیٹیشن میں نے متعارف کرایا۔ مراقبہ کہتے ہیں جی، فرسٹ ٹائم دنیا میں جو کہ ایک ایسے میڈیٹیشن ہے
جس سے آپ چند لحظوں میں چند لمحوں میں آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. صحیح. لوگ بہت ریاضات کرتے ہیں سالوں سالوں تک اتنا نہیں ملتا ہے رزلٹ جتنا کہ آپ اسی سے ایک چند منٹ میں آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں چلے جاتے ہیں. دوسرا جو ہے نا کلر تھراپی کا میں نے متعارف کرایا ایک نیا طریقے جو کلر تھراپی میں ہے. کلرز کی جو میچنگ ہے کلر کو استعمال کرنا کلرز کو پہننے میں اور کلر کو پینے میں مقصد کھانے میں کس طرح کلرز کو استعمال کیا جائے اور کس طرح کے کیا جائے تاکہ اس کے بیماریوں سے ہم بچ سکیں اور ہماری بہت سی پرابلمز ہے وہ حل ہو جائیں. اور ایک اور ہے پیراس کے نام سے پینڈولم ایسٹرالوجی ریفلیکسولوجی آکوپریشر اوزون تھراپی جو ہے یہ میں نے ایک نام رکھا تھا پیراس. اچھا پیراس میں نے نام رکھا تھا. یہ تمام چیزیں ایک جیسا ہے جس میں اروما تھراپی بھی آ جاتا ہے ریفلیکسولوجی آکوپریشر اوزون تھراپی یہ تمام چیزیں آ جاتا ہے جو لوگ ایک سبجیکٹ کو کئی عرصہ پڑھاتا ہے لیکن اس میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً سیم چیزیں ہیں لوگوں نے الگ الگ کیے ہیں. اس میں پھر نئے چیزیں میں نے کی ہے کہ باڈی میں کون سے میریڈینز جو ہے انرجی زونز جو ہے کس طرح کے کام کرتے ہیں اور نئے چیزیں متعارف کرایا. مثلا سٹونز کے حوالے سے پیراس میں سٹونز کے حوالے سے میں نے ایسے سٹونز ہے کہ اگر آپ نے سٹون جس طرح ہوتی ہے رنگز ہوتے ہیں ہم پہنتے ہیں اس کے انرجی کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے درحال کہ وہ ہم سمجھتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے لیکن اس کے رنگز کا جو ہے انرجی اس میں ڈال کے اس کو انرجائز کر کے کیسے بہتر طریقے سے اس کو استعمال کیا جائے تاکہ اس سے انرجی ملے. سائنٹیفکلی میں بات کر رہا ہوں میں کوئی مقصد جو لوگ کراتا ہے وہ بات نہیں کرتا ہوں. جی سائنٹیفکلی کس طرح کے اس کی ہے یہ میں نے بالکل نئے طریقے سے میں نے متعارف کرایا تھا. صحیح. اور دوسری بہت سی ایسے چیزیں ہیں جو کہ میں نے متعارف کرائے تھے جیسے ورلڈ موسٹ پاورفل ہیلنگ انرجی جو ہے سمدہ جی جس کو ایک اسٹرانگیسٹ ہیلنگ انرجی کے نام سے دوسرے میتھڈس کی جو ماہرین ہیں وہ سمجھتے ہیں. اور اسی وجہ سے مجھے لوگوں کی جو ہے میرا نام جو بیسیکل جو نام ہے عبدالصمد لیکن لوگوں نے صمد مسافر کے نام سے مسافر جو ہے یہ تاجکستان ترکمنستان ازبکستان اس آذربائیجان اس ممالک میں رشین جو سنٹرل ایشیا ہے یہاں پر مجھے یہ ایزا لقب ملا تھا مسافر. اچھا تو بس پھر میں نے کرتے کیونکہ میں وہاں جاتا اسٹوڈنٹس ہے کافی آتے جاتے میں ایک مسافر کے نام سے کی ایک اچھا ان کے ایک جذبات ان کے خیالات ان کے محبت جو ہے لوگوں کی ان کی وجہ سے مجھے یہ ملا. اور کافی سارے چیزیں میں نے ایسی چیزیں انٹروڈیوس کرائے تھے جس کی وجہ سے مجھے پرنس آف ہیلنگ کہاں جاتے ہیں اسٹوڈنٹس ہے اور دوسرے ان کے جذبات ہے. میں نے نہیں چاہا کہ یہ سارا کچھ میں اپنے نام کے ساتھ یا اس طرح کے کچھ لگاؤں. یہ لوگوں کی محبت ہے جذبات ہے. جس طرح یہ بات اس سے یاد آئی کہ اسٹوڈنٹس آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی تعریف کمی رہ جاتی ہے لیکن تعریف ضروری بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے تو بالکل پسند نہیں ہے کہ تعارف کیا لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہی ضروری ہے کہ ایکسپرٹیز کس چیز میں ہے تاکہ اس سے میرے سے بات کریں اس چیز پہ کس چیز میں ایکسپرٹس. پھر ایک بہترین جو میں نے انٹروڈیوس کرایا وہ ہے یوگا. یہ یاد رکھنا ہے آپ نے ڈی اے انسٹنٹ یوگا. جی ڈی اے انسٹنٹ یوگا میں نے متعارف کرایا اور فرسٹ ٹائم دنیا میں. ڈی اے انسٹنٹ یوگا ایک ایسی یوگا ہے جس میں رزلٹ کا فوری ہوتا ہے اثر ہوتا ہے اسی وقت
عام یوگا کی طرح نہیں ہے. ایک ہفتے کے کورس سے آپ کے وہ جو چاہتے ہیں یوگا سے وہ نمایاں ہوتے ہیں, سامنے آ جاتے ہیں. صحیح. پھر میں نے دوسری بات یہ ہے کہ یوگا کا تو میں اب اسکرین ہیلتھ ویلتھ اینڈ ہیپینس میں بھی میں سکھاتا ہوں جی, اور بہترین پسند کے لوگوں نے بہت اچھا رزلٹ سے آپ کو خود پتہ ہے. جی جی. جو چھٹا ہے کہ 5 کے 7واں ہے ڈی اے ریکی ہے. اچھا, جو میں نے انٹروڈیوس کرایا تھا 12 سال پہلے پاکستان میں. اچھا, 12 سال سے میں پاکستان میں سکھا رہا ہوں, بلکہ ویسا تو ہیلنگ کے حوالے سے تو 14 سال سے بھی زیادہ ہو گیا جو کہ میں کرا رہا ہوں. تو ہیلنگ سے اس سے پہلے ہیلنگ کرتا تھا, فری کیمپس لگاتا میں پوری پاکستان میں. اچھا, تو روزانہ کے حساب سے کئی ہزار لوگ آتے تھے. اور ڈی اے ریکی جو ہے وہ عام ریکی سے کئی گنا طاقتور ہے, جیسا سیکم ریکی ہے, کرونا ریکی ہے, تبتین ریکی ہے, کنڈالنی ریکی ہے, یسوئی ریکی ہے. اس سے ڈی اے ریکی کئی گنا زیادہ پاورفل ہے. پھر میں نے سمداغ کو تو بعد میں نے متعارف کروایا, بعد میں نے کروایا. جو پہلے تو ڈی اے ریکی میں سکھاتا تھا. اصل سے جو سب سے آخر میں آپ نے جو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کیا ہے وہ سندا ہیلنگ انرجی ہے. جی جی. اچھا, سندا ہیلنگ انرجی ہے جو کہ لاسٹ پہ میں نے ابھی جو ہے کرایا, لیکن پہلے ڈی اے ریکی. جی ناظرین, اور خاص طور سے ڈاکٹر صمد مسافر کے وہ اسٹوڈنٹس کے جنہوں نے مجھے بار بار فون کیا کہ جی آپ ڈاکٹر صمد مسافر کا جو آپ انٹروڈکشن کراتے ہیں وہ بہت سی چیزیں میں اس میں مس کر رہا ہوتا ہوں. ڈیفینیٹلی میں نے بھی اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ میں نے اس میں بہت ساری چیزیں مس کی ہیں, لیکن آج میرا خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس مجھے کال کرتے رہتے ہیں وہ بھی سیٹسفائی ہوئے ہوں گے کہ آج ڈاکٹر صاحب کا مکمل تعارف ہوا. ہمارے ناظرین بھی حیران ہوں گے کہ ایک تنہا شخص ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. لیکن جو سب سے تعجب کی اور حیرت انگیز بات ہے میرے لیے, اور یقیناً ناظرین آپ بھی اس بات سے میری شیئر کریں گے کہ ایک ایسا شخص کہ جو خاموشی سے اتنا بڑا کام کر رہا ہے, پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہا ہے. آپ گوگل پہ صرف ڈاکٹر صمد مسافر آپ لکھ دیجئے, بے شمار سائٹس کھل جائیں گی, اور جس کے لیے میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر 4 گھنٹے کا ٹائم ہے یا 3 گھنٹے کا ٹائم ہے تو آپ ایک سٹنگ کے اندر ان ساری سائٹس کو نہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو میں نے کہا کہ مجھے جو حیران کن بات ہے اور جس پر مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے وہ محکمے جو اس کسی بھی اعزاز کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کو یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو یہ ریکمینڈز کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کو یہ اعزاز دینا ہے ان خدمات کے صلے میں, وہ کہاں سو رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ایک ایسا شخص کہ جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے اور وہ پھر وہ بھی انسانیت کے حوالے سے. یہ میری ذاتی رائے ہے, اور میں اس بات کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے اسٹوڈنٹس ہیں اور جو ناظرین اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو میں نے تعارف کرایا تھا اور جو باقی مزید جو چیزیں میں نے مس کی وہ ڈاکٹر صمد مسافر نے خود بتائیں, تو کیا ڈاکٹر صاحب اس اعزاز کے مستحق نہیں ہیں؟ یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر صاحب کو کسی قسم کا کوئی اعزاز نہیں چاہیے, یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے. ان کا مقصد زندگی کا جو اس سے قبل بھی ہم پروگرام میں ذکر کر سکے ہیں وہ انسانیت کی خدمت ہے, اور ڈاکٹر صاحب ہمیشہ یہی کہتے ہیں مجھ سے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں ایک ایسا کام کر کے چلے جاؤں کہ میرے مرنے کے بعد بھی لوگ مجھے یاد کریں. اس اعزاز کے ملنے سے ڈاکٹر صاحب کی شخصیت پر, ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی پر, ڈاکٹر صاحب کے کام پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے, لیکن بہرحال اس سے ایک اپریسیشن ہوتی ہے کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر رہا ہے, ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, گورنمنٹ لیول پر اس کو
اپریشیٹ کرنا چاہیے. میں تو یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ جو ہمارے نیشنل ہیروز ہیں ان میں ڈاکٹر صمد مسافر کو شمار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صمد مسافر بھی ہمارے نیشنل ہیروز میں شمار ہوتے ہیں.